الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ اچھی صحبت انسان کے اوپر ماحول کا، ہم نشینی کا، تعلقات کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جن لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی پر، اس کے کام پر، اس کے نظریات پر، اس کے عقیدے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ جس ماحول میں ہوتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے ساتھی اچھے ہوتے ہیں تو اس پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو برے لوگوں کی برائی کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مومن انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسے حکم دیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک شرابی کے ساتھ رہنے والا شراب کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے، سگریٹ نوش کی صحبت میں رہنے والا سگریٹ نوشی کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جس قسم کے جانوروں کے ساتھ انسان رہتا ہے ان جانوروں کی خصلت بھی اس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغلظۃ فی الفدادین اہل الوبر والشار والسکینۃ فی اہل الغنم۔ سختی، سخت مزاجی اونٹوں کے چرانے والوں میں ہوتی ہے جو شور کرتے ہیں، اور سکون اور وقار اور نرمی بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ چونکہ اونٹ مزاج کے اعتبار سے سخت ہوتے ہیں، اور یہ سختی اونٹ کے دیکھ بھال کرنے والوں اور ان کے چرانے والوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بکریوں کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے اور ان کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے، اس لیے بکریوں کے چرواہوں کے دلوں میں نرمی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب جانوروں کے ساتھ رہنے والوں کے اندر جانوروں کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے تو جو انسان برے لوگوں کی سنگت میں رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان برے لوگوں کی صحبت سے متاثر نہ ہو؟ اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، تم مومن ہی کو اپنا دوست بناؤ، ان کے ساتھ رہو، اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار لوگ کھائیں۔ ایک مومن کے ساتھ رہنے والے کے ایمان پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، چنانچہ وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر کے سناتے تھے، کیونکہ سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی، صبر کی وصیت کی ہے، نیک عمل کی اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے برا اثر پڑتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔
برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک انسان اگر نیک ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نیک ہوں، برے لوگوں کی صحبت میں اگر میں بیٹھوں گا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ بد نہ بنے تو بد کہلائے۔ ایک انسان اگر بروں کی صحبت میں رہ کر کے اگر وہ برا نہیں بنتا ہے تو برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے لوگ اسے برے لوگوں میں شمار کریں گے۔ اور حدیث میں بھی ایسا ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے طرز پر ہوتا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کوا کوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ایک کوا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے گروپ کو چھوڑ کر کے دوسرے گروپ کے ساتھ رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور برا آدمی برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس آدمی کے اندر اس طرح کی خصلت ہو اس کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جھوٹا آدمی ایک برا ساتھی ہے، اس کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک خائن آدمی، خیانت دار آدمی، یہ بھی ایک برا ساتھی ہے، اس کے ساتھ انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے احسان فراموش انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی ایک برا ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک جھوٹا آدمی جب تم سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اس کے بعد جب تم اس کے پاس کوئی امانت کی چیز رکھو گے تو تمہاری امانت میں خیانت کرے گا، لیکن وہی شخص جب تمہارے پاس کوئی امانت کی چیز رکھے گا تو وہ تم پر الزام لگائے گا۔ اور اگر تم برے آدمی کے ساتھ رہ کر کے اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تم احسان کرو گے تو تمہارے ساتھ احسان فراموشی کرے گا، لیکن اگر اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو احسان جتلائے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے برے ساتھیوں کے ساتھ رہنے سے منع کیا اور کہا کہ ایسے لوگ دوستی کے لائق نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی ہم نشینی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحبت کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ ایک خیانت دار انسان اگر امانت دار کے ساتھ رہتا ہے تو بسا اوقات وہ امانت دار بن جاتا ہے، اور ایک امانت دار شخص اگر کسی خائن کے ساتھ رہتا ہے تو وہ خیانت کرنے والا بن جاتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایاک ومجالس اہل الدنیا الذین یخوضون فی حدیث الدنیا فإنہم یفسدون علیک دینک و دنیاک۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے اور ان کی ہم نشینی سے بچو۔ وہ دنیا دار جو صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، جو صرف دنیا کی ترقی کی بات کرتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار لوگ تمہارے دین کو برباد کر دیں گے اور تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دیں گے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برے لوگ یہ بہرے سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو سوائے ڈسنے کے اور زہر چھوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، برا ساتھی اگرچہ وہ عقیدے کا سچا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اہل سنت اور جماعت سے اس کا تعلق ہو، لیکن شریعت اسلامیہ نے برے لوگوں کی سنگت کو
ناپسند کیا ہے اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی تاکید کی ہے جو شریعت پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ تو ہر وہ سنگت، ہر وہ مجلس اور ہر طرح کی وہ ہم نشینی اور ہر طرح کا وہ اسکول سے ہمیں بچنا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔